سیدنا بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ گامد قبیلہ کی ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے زنا کیا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے پاک کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، واپس لوٹ جا۔ وہ اگلے دن پھر آ گئی اور آپ کے پاس زنا کا اعتراف کیا۔ کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے زنا کیا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے پاک کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو واپس چلی جا۔ اگلے دن وہ پھر آ گئی اور آپ کے پاس زنا کا اعتراف کیا اور کہا، اے اللہ کے نبی، آپ مجھے پاک کریں، شاید آپ مجھے واپس لوٹانا چاہتے ہیں، جس طرح آپ نے معاذ بن مالک کو واپس لوٹا دیا تھا۔ اللہ کی قسم میں زنا کی وجہ سے حاملہ بھی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو واپس چلی جا یہاں تک کہ بچے کو جنم دے۔ پس جب اس نے بچے کو جنم دیا تو بچہ اٹھائے ہوئے آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، میں نے بچہ جنم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو واپس چلی جا، اسے دودھ پلا یہاں تک کہ تو اس کا دودھ چھڑا دے۔ جب اس نے دودھ چھڑا لیا تو بچے کو اٹھا کر لائی، جبکہ اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، اور کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، میں نے اس کا دودھ چھڑا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کے متعلق حکم دیا کہ اسے ایک مسلمان آدمی کے سپرد کیا گیا، اور اس عورت کے متعلق حکم دیا گیا کہ اس کے لیے ایک گڑھا کھودا جائے اور سینے تک اس میں گاڑ دی جائے۔ پھر لوگوں کو حکم دیا کہ اس کو سنگسار کر دو۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک پتھر لے کر آئے اور اس کے سر پر مارا۔ جب اس سے ان کے رخساروں پر خون کے چھینٹے پڑے تو انہوں نے اسے برا بھلا کہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خالد، باز آ جاؤ، اسے گالی نہ دو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے ایسی توبہ کی ہے، اگر ٹیکس لینے والی بھی ایسی توبہ کرے تو اسے بھی بخش دیا جائے گا۔ پھر آپ نے اس کے متعلق حکم دیا۔ پھر اس پر نماز جنازہ پڑھی، پھر اسے دفن کر دیا گیا۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین کا نافرمان، احسان جتلانے والا، دائمی شرابی اور زنا کا بچہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی لونڈی یا آزاد عورت سے زنا کیا پھر اس سے بچہ پیدا ہوا تو وہ ولد الزنا ہے، نہ وہ مرد اس بچے کا وارث ہوگا نہ وہ بچہ اس مرد کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، اور شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، البتہ توبہ پھر بھی ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام کہہ گئے ہیں کہ تمہاری امت کا جو آدمی اس حالت میں مرے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا رہا ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، یا آپ نے یہ فرمایا کہ وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، خواہ اس نے اپنی زندگی میں زنا کیا ہو، خواہ چوری کی ہو، اور خواہ زنا اور چوری کرتا ہو۔